یہ کسی نے سوال کیا استاد محترم، سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر امام قاعدے پر بیٹھا ہو تو مقتدی اس کے ساتھ کیسے شامل ہوگا؟ کیا تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ کر دوسری تکبیر کے ساتھ شامل ہوگا کہ نہیں، یعنی ہاتھ نہیں باندھے گا؟ دیکھیے گا، امام قاعدے پر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہا جائے، تکبیر تحریمہ کہی جائے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد فوراً امام کے ساتھ قاعدے میں بیٹھ جائے۔ ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ اس طرح رکوع میں جانے کے لیے بھی ایک دفعہ تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر اور دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ بعض لوگ جو ہے نا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں، اس طرح قاعدے میں دیکھیے گا ہاتھ باندھنا ضروری نہیں، ہاتھ باندھنا تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنا نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے، حتیٰ کہ مالکیہ کے ہاں تو ارسال ہے، وہ کہتے ہیں ہاتھ جو ہے نا باندھنا ویسے بھی ان کے افضل بہتر یہ ہے کہ ہاتھ نہ باندھے جائے، ہاتھ کھلے رکھ کے چھوڑے جائیں۔ تو ہاتھ باندھنا نہ نماز کے فرائض میں نہ واجبات میں ہے، ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ایک تکبیر، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر قاعدے میں یا رکوع میں یا سجدے میں چلا جائے، اور انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مثلاً پہلا قاعدہ ہے تو امام اٹھے گا پھر میں شامل ہوں گا، یا سجدے میں ہے کہ اب تو رکعت ویسے نکل گئی، سجدے سے اٹھے گا پھر میں شامل ہوں گا، نہیں 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 نہیں، فوراً سجدے میں یا رکوع یا اس طرح قاعدے میں فوراً شامل ہو جانا چاہیے امام کے ساتھ۔ اگرچہ آپ کو رکعت نہیں ملی لیکن ثواب تو آپ کو ملے گا نا، کیا پتہ یہ سجدہ آپ کا آخری سجدہ ہو جائے، اس سجدے میں انسان کی روح پرواز کر جائے، تو اس لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بس رکعت نہیں، رکعت اگرچہ نہیں ملے لیکن ثواب تو آپ کو ملے، فوراً امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، فوراً جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی